جنگل کے بارے میں بات ہو اور یہاں رہنے والے ہر شکاری جانور کا ذکر نہ ہو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنگل کا دوسرا نام ہی دہشت ہے، جو یہاں پائے جانے والے شکاری خونخوار جانوروں کے حملے کے چلتے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جنگل میں رہنے والے جنگلی جانور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ پل بھر میں اپنے شکار کو اپنے منہ کے جبڑوں کے اندر چپک لیتے ہیں، اور کچھ تو مار گرا کر دم رکھتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ ان کے کچھ حملے تو اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے تک کی روح کانپ جاتی ہے۔ اور جب بھیانک حملے ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کی روح تک کانپ جاتی ہے، تو سوچو کہ اگر اس جانور کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا اکٹھا جھنڈی ہوتا ہے، جنگلی جانوروں کا اکٹھا جھنڈ ہوتا ہے، اور یا تو جھنڈ کے اندر مقابلہ کرتے ہیں یا تو پھر کسی اور چیز کے ساتھ۔ اور آج ہم آپ بات کرنے والے ہیں جنگل کے راجا ببر شیر کے بارے میں۔ اس کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، لیکن جو جنگل کا بادشاہ جسے مانا جاتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے۔ یہ بھوک اور شدت کی وجہ سے اپنے شکار کے لیے نکلا، لیکن اس کو دور تک کوئی شکار نظر نہ آیا، اور چلتے چلتے اس کی اچانک نظر ایک بھینسوں کے جھنڈ پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان کی طرف دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے تو سب اکٹھے جو بھینسیں ہوتے ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھینسا ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی بات سے جو اس کے ساتھی ہیں بھینسے کے، وہ بھی اپنے دوست کو دور کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں پاتے۔ لیکن ان میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جان کی بچانے کی کوشش تو کر لی، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جو اس کا دوست تھا، جو ان کا ساتھی تھا، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اور بھینسوں کا ایک جھنڈ جو ایک جگہ خاص رکھتا ہے، مطلب، اور جو ببر شیر ہے اپنے شکاری کو لے کے چل بسا، اور اسی دوران کچھ ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی وہاں پر چلے آئے اور اس کو اپنے حراست میں لے لیا۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو مطلب کہ ایک بھینسوں کا جھنڈ جو ہے اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے آیا، لیکن جو اس ٹائم لائن ہے ببر شیر ہے وہ اپنے شکار کو لے کر وہاں سے جا رہا ہے۔ اور اسی دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہرن اور ببر شیر، لیکن ہرن کی قسمت تو بہت ہی خراب تھی۔ اس کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اور یہاں پہ گھاس کے اندر چھپے ایک شیر نے اس پہ اچانک سے حملہ کیا، اور وہ بچنے کی کوشش تو اس نے بہت کی، لیکن بچ نہ پائی۔ اسی دوران اس کے اوپر ایسا بھیانک حملہ کیا کہ وہ جو ہے بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ جب وہ بھاگنے کی کوشش کی تو وہ بھاگنے میں ناکام رہی، اور جو جنگل کا راجا جو گھاس کے اندر چھپا ہوا تھا، اس پہ اچانک سے حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنی حراست میں لے لیتا ہے۔ اور لینے کے بعد جب اس پہ ایک خطرناک اٹیک کرتا ہے تو وہ وہیں پر جم ہی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کئی ساتھی اور بھی آ جاتے ہیں جو اپنے جبڑوں سے اس کو نوچ لیتے ہیں، اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہائنا اٹیک چیتا، اور یہ ہائنا جو ہے ایسا خطرناک جانور ہے کہ یہ جنگل کے اندر پایا جاتا ہے زیادہ تر، اور کبھی کبھار جو ہے جنگل کا جو چیتا ہے راجا، جس کو دوسرے نمبر پر مانا جاتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار ان جانوروں کے سامنے ہاری ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ جنگل کا راجا صرف شہر ہی ہو، لیکن اگر شیر ایک ہے تو پھر وہاں سے اگر کسی ہائنا کا جھنڈ زیادہ ہے تو وہاں پہ شیر کی نہیں چلنے والی، وہاں صرف ہائنا کی ہی چلے گی، اس کی ہی مانی جائے گی۔ اس جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہائنا جو ہے ایک ہرن کو اپنی حراست میں لے کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اٹھنے کی کوشش تو بہت کر رہا ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہا۔
اور کیوں نہیں اٹھ پا رہا، اس کو کافی زخمی کر کے رکھا ہوا ہے حنا نے، اور دور کھڑے اس ہرن کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اپنے ساتھی کو دیکھ رہے ہیں لیکن چھڑوانے میں ناکام ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آگے آتے ہیں تو ان پر بھی حملہ یا اٹیک ہو سکتا ہے جو ان کی حراست میں آ کے ان کا شکار بن جاتا ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حنا ہوا اٹیک چیتا، مطلب حنا جو ہے اس نے ایک چیتے کے اوپر حملہ کر رکھا ہے، لیکن جو چیتا ہے وہ بھی اپنی جان بچانے کی کوشش تو بہت کر رہا ہے لیکن ہاری ماننے والا وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس ٹائم اس کو ہاری ماننے پڑے گی۔ حنا نے جس چیتے کو اپنی حراست میں لے رکھا ہے ان کو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک بوڑھا چیتا ہے، وہ ایسا خطرناک چیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بہت کر رہا ہے، لیکن ان کے ہاتھوں لگا ہوا ہے، لیکن اب وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حنا کے اوپر کافی حملہ اٹیک کرتے ہیں، کافی دیر تک اس کو نوچتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، لیکن چیتا جو ہے مطلب پھر بھی وہ ہاری ماننے والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے غلامی قبول نہیں ہے، مطلب ابھی بھی وہ اپنے اندر جو جذبے اس کے اندر موجود ہے وہ ان کو سامنے لے کے آ رہا ہے۔ تو اس ٹائم جب وہ کوشش کرتا ہے اٹھنے کی، اٹھ تو گیا، تھوڑا سا چلا اور آگے جا کے پھر گر گیا، گرنے کے بعد وہ اپنی سانس جو ہے آخری دم توڑ رہا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہی تھی آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، شہزاد گائیڈ کو